سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. آج انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے اس حوالے سے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح آپ کی کرامات کی بہت شہرت ہے اور یقیناً ہے، شیخ ابن تیمیہ نے بھی اس بات کا اقرار کیا جو بلکہ اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے. اس نے بھی اقرار کیا کہ بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ تھے اور کرامات کی کثرت تھی، اور یقیناً ہم نے کرامات ان کی بہت سن رکھی ہے. اور یہ کرامات اگرچہ ہمارے دماغ میں نہیں آتی، ہم اگر اپنے دماغ کی کسوٹی پر اسے پرکھیں تو وہ پوری نہیں اترتی. اور کیوں اترے گی؟ کیونکہ اسے کہتے ہی کرامت ہے جو آپ کے دماغ سے پرے ہو، جو آپ کی سوچ سے پرے ہو، اسی کو کرامت کہتے ہیں. اور اسی کے مقابلے میں استقامت ہوتی ہے، اور استقامت کا بھی آپ نے مظاہرہ کیا. جتنی آپ کی کرامات مشہور ہے، اسی طرح آپ کی استقامت کے حوالے سے بھی مورخین نے اور آپ کی تاریخ نگار نے لکھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پڑھنے والے زیادہ تر انہی چیزوں کو پڑھ لیتے ہیں جو ان کو بھاتی ہے یا جو کرنے کے لیے آسان ہوتی ہے، اس لیے کہ کرامات میں کرنا کچھ نہیں ہوتا ہے، سننا ہوتا ہے. اور جب بات استقامت کی ہوگی تو آپ کو کچھ درس ملے گا اور آپ کو خود کی اصلاح یا لوگوں کی اصلاح کرنے کی طرف ابھارا جائے گا، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. بہرحال آج ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت کے بارے میں بیان کریں گے کہ کیسی آپ کی استقامت تھی، کیسے آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہوئے دین کی خدمت کی اور اس دنیا کے تمام فتنوں کو پس پش ڈال دیا، اور دنیا کو اور معاشرے کو جن چیزوں کی ضرورت تھی آپ نے وہ چیزیں فراہم کی اور لوگوں کی خدمت کا سب سے بڑا کام انجام دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اور یہ تمہارے رب کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ کسی گاؤں کو قتل کر دے، ختم کر دے، ظلم کے ساتھ زیادتی کرے گاؤں والوں پر. وہ اہلوہا مصلحون، اور اس گاؤں کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہو، نیک لوگ ہو، اچھے لوگ ہو. پتہ ہی چلا کہ وہ آبادی جس میں وہ لوگ موجود ہیں جو مصلحین ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کا گاؤں میں ہونا ضروری ہے. اگر یہ ایسے لوگ ہیں تو وہ گاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، جبکہ وہ لوگ کم کیوں نہ ہو اس کے باوجود بھی. اور ایسے ہی لوگوں کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالا، ایسے لوگوں کو بنایا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ لوہے کو پگھلا کر اس کے ذریعے تلوار تو بنا سکتے ہیں، لیکن جب بات انسان بنانے کی آتی ہے تو کسی ٹیچر سے پوچھئے، کسی استاد سے پوچھئے، کسی باپ سے پوچھئے، کسی مینٹور سے پوچھئے، تو آپ کو پتہ چلے گا انسان بنانے کے لیے انسان کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، جبکہ ایک لوہے کو پگھلا کر تلوار بنانا بہت آسان ہے. 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، لیکن پگھل تو جائے گا لوہا آگ میں. لیکن انسان کو پگھلانا اور اس کو اپنا آپ دکھلانا اور اس کو یہ بتانا کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، اس طرح دی کی خدمت کرنی ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن آپ نے وہی کام کو اپنے ساتھ لیا اور تدریس کی زندگی آپ نے گزاری. پوری زندگی آپ نے تقریر بھی کی اور تدریس بھی دی. لہٰذا آپ نے جو مدرسوں کا قیام کیا، بلکہ مدرسوں نہیں کہوں گا، ایک ہی مدرسے کا آپ نے قیام کیا اپنی زندگی میں، اور اس مدرسے کے ذریعے آپ نے جو دین کی خدمت کی اور اپنے معاشرے کی خدمت دی، اپنے ملک کی خدمت کی، وہ قابل دید ہے اور اس کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 علوم پر دسترس حاصل کر لیے تھے. 13 علوم آپ کے پاس تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 13 علوم پر دسترس دی تھی. 13 علوم میں آپ ماہر تھے. اب ان 13 علوم میں اتنے ماہر تھے الحمدللہ کہ امام نووی علیہ رحمت رضوان جو مذہب شافعیہ کے بہت بڑے فقیہ ہیں، آپ کی بات مذہب شافعیہ میں حرف آخر مانی جاتی ہے، اور بھی دیگر سادات کرام و شیوخ ہیں، لیکن آپ کا بھی ایک بڑا مرتبہ ہے. آپ فرماتے ہیں
کہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے دور میں شیخ حنابلہ بھی دیکھا اور شیخ شافعیہ بھی دیکھا. یعنی اصل میں مذہباً آپ تو حنبلی تھے، جیسے ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں. اسی طرح سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کو فالو کرتے تھے، اس لیے وہ حنبلی کہلائے. لیکن آپ صرف مذہب حنبلی پر بھی فتویٰ نہیں دیتے بلکہ مذہب شافعی کے حوالے سے بھی فتویٰ دیتے تھے. تو اس وقت کے لوگوں نے بتایا کہ اصل مسئلہ یہ ہوا تھا، اس وقت فتنہ پیدا ہو گیا اور لوگوں کے درمیان اس بات کو لے کر جھگڑا شروع ہو گیا کہ شافعی غلط ہے، حنبلی صحیح ہے، حنبلی غلط ہے، شافعی صحیح ہے. اس طرح کے اختلافات ہوتے ہی رہتے ہیں. اور جب یہ اختلافات شروع ہوئے تو ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے سب سے بڑا قدم اٹھایا. آپ تقریر کرنے نہیں چلے گئے، سفر نہیں شروع کر دیا بیگ اٹھا کر، بلکہ آپ نے شروع کیا کیا؟ آپ نے اپنے دارالافتاء میں جس طرح مذہب حنبلی کو ماننے والوں کی اجازت تھی آنے کی، اس طرح مذہب شافعی والوں کو بھی اجازت دے دی. اور آپ نے بیک وقت مذہب حنابلہ پہ بھی فتویٰ دیا اور مذہب شافعیہ پہ بھی فتویٰ دیا. یہ بتا دیا کہ میں حنبلی ہوں تو مذہب حنبلی صحیح ہے تو میں اس پر فتویٰ دیتا ہوں، لیکن اگر میں مذہب شافعی پر فتویٰ دوں تو اس کا مطلب وہ بھی صحیح ہے. اور آپ کا معاملہ ایسا تھا کہ اتنی شہرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی کہ آپ جسے سچ کہہ دے وہی سچ ہو جائے. کوئی اسفار نہیں کیا، مدرسے میں ہی زندگی بھر رہے، تدریس کی خدمت انجام دیا آپ نے. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہرت دی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے اور خلوص کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے. وہ بغداد کے تھے، یہاں سے پتہ نہیں کتنے سمندر پار کرنے کے بعد بغداد آئے گا، لیکن ان کے ماننے والے یہاں بھی موجود ہیں. بلکہ صرف ماننے والے نہیں، ان کے نام پر اپنے مال لٹانے والے بھی موجود ہیں. ہاں، آج سارے مدارس جو چل رہے ہیں جا کر آپ دیکھ لیں، ان میں ایک حصہ ایک غلام غوث کا ملے گا ضرور. جتنے مساجد آپ کو تعمیر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگ، اس میں ایک حصہ غلام غوث کا ضرور ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو تعلیم دی وہ یہی دی کہ کرامات تو آپ نے دیکھ لی، استقامت یہ ہے کہ مسجدوں کو بناؤ، مدارس بناؤ، طالب علموں کو جگہ دو اور ان کو علم شرعیہ سکھاؤ، کیونکہ یہی علم شرعیہ جو ہے انسان کے اندر انسانیت پیدا کر سکتا ہے اور یہ فیصلے کی طاقت پیدا کرتا ہے. بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے علوم حاصل کیے کہ ایک ساتھ شیخ حنابلہ بھی کہلائے اور شیخ مذہب شافعیہ بھی کہلائے. اس کے بعد آپ نے درس شروع کیا اپنی مسجد میں، جہاں آپ بیٹھے تھے، آپ کا حلقہ اور جو آپ کی خانقاہ تھی، آپ نے درس شروع کیا. اب آپ ذرا غور کریے، شیخ عبد القادر جیلانی کا نام سننے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے درس میں کتنے لوگ بیٹھتے ہوں گے؟ جب آپ نے ابتدا کی تقریباً 2 سے 3 لوگ بیٹھے تھے آپ کے درس. ابتدا سب کی ایسے ہی ہوتی ہے، غوث اعظم کی ابتدا بھی ایسی ہوئی ہے، اسی لیے غلام غوث کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. 2 سے 3 اگر ہو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ یہ تو پھر غوث پاک کی سنت ادا ہو رہی ہے کہ 2-3 ہی لوگ بیٹھے ہیں. 2-3 لوگ بیٹھے تھے آپ کے در پر، اللہ جانے کتنے سال تک اسی طرح رہا معاملہ. لیکن کبھی آپ نے تعداد نہیں دیکھی، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی عالم کو بلایا جائے جو بھیڑ لاتا ہو. آپ بھیڑ مت دیکھیے، آپ یہ دیکھیے کہ کون دیتا کیا ہے، کون ہمارے بچوں کی اصلاح کر رہا ہے، ہمارے بچوں کے مائنڈ کو سیٹ کر رہا ہے. ایسے لوگوں کو آپ جو ہے ترجیح دیں، تبھی جا کے ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے. ورنہ اگر آپ نے ایسے لوگوں کو جگہ دینا شروع کرتی جو بھیڑ لاتے ہیں تو یقین مانیے بھیڑ جب چلی جاتی ہے نا تو ان کی چپلیں نظر آتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا. اور جوش کی باتوں سے اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہوش کے ناخن نہ لیے جائیں. اسی لیے آپ نے کوئی دوسرا ممبر نہیں لیا، تدریس کی جگہ لی، جہاں پر کوئی بھی بات سوچ سمجھ کر کی جاتی ہو اور ایک دن پہلے اسٹڈی کیا جاتا ہے. اور یہی علم سب سے اہم ہے. آج بھی عرب ممالک میں آپ جا کر دیکھ لیں، جمعہ کا بیان ہو یا کوئی اور بیان ہو، کتاب لے کر عالم دین بیٹھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ ہمیں ہر دن ایک نیا بیان کرنا ہے اور اس کی صحیح اسٹڈی کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب پرائم منسٹر جب کوئی پالیسی بتاتا ہے تو اپنے سامنے ورق رکھ کر اسے پڑھتا ہے کہیں غلطی نہ ہو جائے. اور ہم تو کلام اللہ پڑھ رہے ہیں، اسے سنا رہے ہیں. اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ خالق کائنات کی بات جھوٹی ہو جائے گی. وَلَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ.
اور اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. اتنا احتیاط رکھنا چاہیے اور یہ وہی ہو سکتا ہے. تو میرا ماننا ہے کہ تبدیلی اگر معاشرے میں لانا ہے تو مدارس کو عروج دو. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے شروع کیا درس، 2 سے 3 لوگ تھے. اور اس کے بعد سوانح حیات لکھنے والوں نے کہا کہ اس کے بعد پبلک جو بڑھنا شروع ہوئی ہے تو ایک ٹائم میں سامعین کی تعداد 70,000 ہو گئی. 70,000 آپ ذرا سوچیے کہ کہاں بیٹھتے ہوں گے. آج اتنی پبلک، کوئی اتنا مشہور آدمی نہیں ہو جن کی تقریر سننے 70,000 لوگ آ جائیں. 1,000 2,000 آ سکتے، 3,000 آ سکتے ہیں، 10,000 تک آ سکتے ہیں. 70,000 لوگ ان کی بارگاہ میں آتے اور بافیض ہو کر جاتے، سننے کے لیے آتے تھے. اور اس کے بعد آپ کے جو استاد گرامی تھے ابو سعید المخرمی، بہت پائے کے بزرگ تھے. آپ کا انتقال جب ہوا تو آپ کا ایک مدرسہ تھا. آپ نے اپنے انتقال کے بعد ان کے ماننے والوں نے اس مدرسے کی بات دو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دی. کہا کہ یہ مدرسہ آپ کے شیخ کا ہے اور اس مدرسے کو ہم آپ کے ہاتھ سونپتے ہیں کیونکہ آپ اس کے اہل ہیں. آپ جو کام کر رہے ہیں مدرسوں کو جگانا، اس لیے آپ کو ہی ہم یہ دیتے ہیں مدرسہ. جب آپ نے وہ مدرسہ لیا اور لوگوں کو پتا چلا کہ اب تو مدرسہ بھی شیخ صاحب کے پاس ہے تو لوگ جوگ در جوگ آنا شروع ہو گئے. یعنی اس وقت جنگیں شروع ہو گئی تھی، صلیبی جنگیں شروع ہو گئی تھی. صلاح الدین ایوبی اور نور الدین جنگی کا دور اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا دور ایک ہی ہے. وہاں جنگ ہو رہی تھی اور یہاں پر علمی جنگ شروع تھی. تو جو لوگ ڈسپلیس ہو جاتے تھے، ہوملیس ہو جاتے تھے جنگ کے بعد، وہ گاؤں کے لڑکے نوجوان بچارے بجل باہر آتے تھے تو مدرسے کی طرف آ جاتے تھے کہ ہمارا ایڈمیشن ہو جائے، کچھ کھانے کو بھی مل جائے گا اور اسی ساتھ ہم جو ہے تعلیم یافتہ بھی ہو جائیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اہتمام کیا، جتنے لوگ آتے ہیں سب کو بھر لو، سب کا ایڈمیشن لے لو. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ وہ مدرسہ بہت چھوٹا تھا، وہاں کی تعداد کے اعتبار سے بہت چھوٹا تھا. شیخ کی اہمیت بہت تھی، شہرت بہت تھی، اس بنیاد پر آپ کے ماننے والوں کا ایک بڑا جمگٹا وہاں پر آ گیا. لہٰذا مدرسہ چھوٹا پڑ گیا. لہٰذا آپ نے یہ طے کیا کہ مدرسے کو شہید کیا جائے اور اس کی تعمیر نو کی جائے. اس کا توسیع کا کام شروع ہوا. جب توسیع کا کام شروع ہوا تو اس میں بڑے بڑے مالداروں نے بھی حصہ لیا اور فقیروں نے بھی حصہ لیا. مالداروں نے اپنا پیسہ دے کر اس میں حصہ لیا اور فقیروں نے اسی پروجیکٹ میں مزدوری کر کے اپنا حصہ لیا. اسی دوران ایک بہت عظیم اور بہت ہی اچھا ایک قصہ درپیش آیا. ایک عورت تھی، وہ چاہتی تھی کہ میں اس میں شریک ہو جاؤں. مزدوری کے کام میں تو کوئی عورت شامل ہو نہیں سکتی. وہ غریب تھی، اس کے پاس کچھ پیسے نہیں تھے کہ وہ پیسہ دے کر اپنا حصہ بنا لے اس میں. لہٰذا اس نے کیا کیا، اپنے شوہر کو لیا اور شیخ کی بارگاہ میں پہنچ گئی اور شیخ سے عرض کی کہ حضور یہ میرا شوہر ہے اور اس کے اوپر میرے 20 سونے کے دینار مہر کے ہیں، یعنی مہر انہیں ادا کرنا ہے، ابھی ادا نہیں کیا ہے. تو 20 سونے کے دینار مہر مقرر دیے گئے تھے اور انہوں نے ابھی تک دیا نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ 10 سونے کے دینار میں ان کے معاف کر دیتی ہوں، اس کے بدلے ہی آپ کیا مزدوری کرے. تو جو پیسے میں نے معاف کیے میں شریک ہو گئی، مزدوری کر کے یہ بھی شریک ہو جائیں گے. اس طرح سے انہوں نے اپنا حصہ اس میں بنا لیا. تو آپ ذرا دیکھیے کہ کیسے قوم کو انہوں نے سکھایا کہ وہ کسی بھی حال میں مدرسے کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں. کیسا ان کا ذہن بنایا. آج ہمارا وہ ذہن نہیں رہ گیا. اس کی بنیاد پر مدرسے بھی روایتی ہو گئے اور اس میں دینے والے بھی روایتی ہو گئے تو صرف رمضان میں نظر آتے ہیں. جبکہ مدرسہ جو ہے ہمارے معاشرے کی نبض ہے. اگر وہ خیر سے ہے تو ہمارا پورا معاشرہ خیر سے ہے، اگر وہ خیر سے نہیں ہے تو ہمارا پورا معاشرہ خیر سے نہیں ہے. ڈاکٹر اقبال نے بہت بڑی بات کہی تھی کہ میں یورپ میں جا کر آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مدرسے کو زندہ رہنے دو، مدرسے کو ختم مت ہونے دو. ورنہ اگر مدرسے ختم ہو گئے تو یہاں پر مسلمانوں کا وہی حال ہوگا ہندوستان میں جو حال اندلس، جو آج کا اسپین ہے، وہاں پر مسلمانوں کا ہوا. ایک مسلمان آج نظر نہیں آتا وہاں. اب تو کچھ شروع ہو گئے ہیں، مساجد بھی بن گئی، ورنہ اذان کی آواز پورے اندلس میں نظر نہیں آتی، جبکہ وہ پوری مسلم کنٹری تھی. وجہ کیا تھی؟ مدارس ختم کر دیے گئے. اندلس صرف لوگوں کا رہنے کی جگہ رہ گئی، وہاں پر علم نہیں رہا، ختم ہو گئی خان، پورا اسلام ختم ہو گیا. تو مذہب اسلام کی اگر کوئی جڑ ہے تو مدرسہ ہے. وہ اسٹیج پر ہونے والی تقریریں نہیں ہے، پروگرام نہیں ہے، بلکہ مدرسہ ہی ہے جو ہمارے درمیان اسلام کو پھیلا رہا ہے. میں خود مدرسے کا پروڈکٹ ہوں.
جتنے بھی علماء اکرام آپ کو دکھتے ہیں سب مدرسے کا پروڈکشن ہے۔ اگر یہ نہ رہے مدرسے تو آپ سمجھ لے کہ آپ کو کوئی بھی اصلاح کی بات بتانے والا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد لوگ بیراہ ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ ساری مسجدیں بند کر دی جائے تو آپ کیا کرے گی؟ جب ہر ہفتے آپ کو کچھ چیزیں یاد دلائی جاتی تو آپ سوچتے کہ ہاں معلوم تو تھی، لیکن آج تھوڑا احساس ہوا ہے، اب میں وہ کروں گا۔ اور اگر یہ یاد دلانا ہی ختم کر دیا جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ آپ نے پھر مدرسے کی تعمیر کی اور اس کی توسیع کی اور بنایا، اور اس کے بعد ہزاروں طلبہ ان کے پاس آئے۔ اب انہوں نے طلبہ کو کیا سکھانا شروع کیا؟ 2 ڈپارٹمنٹ کیا، ایک عوام الناس کے لیے جن کو توحید کے بیسک اسلامک رولز بتائے گئے، اور اس کے بعد دوسرا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس میں وہ طلبہ تھے جو صرف علم شرعی سیکھنے آئے، جو تا عمر وہ لوگ علم شرعی پڑھیں گے اور اس کی خدمت کریں گے۔ تو ان کے لیے 13 علوم تھے، 13 علوم ان کو سکھائے جاتے تھے، اور آپ نے ایسا سکھایا کہ اس وقت صلاح الدین ایوبی کی فوج میں آپ کے طلبہ موجود ہوتے تھے۔ کوئی سپہ سالار ہے تو کوئی بادشاہ کا مستشار خاص ہے، یعنی پرسنل ایڈوائزر ہے، وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے سے آ رہے ہیں۔ فوج کی خدمات انجام دینے کے لیے مدرسے کے بچے لگتے تھے۔ اب آپ ذرا سوچیے آج کتنا کرائٹیریا بدل گیا ہے۔ آج اگر گھر کی تعمیر ہو تو قرآن خوانی کے لیے بچے لگتے ہیں، لیکن اس وقت انسانیت کی تعمیر کے لیے، ملک کی تعمیر کے لیے بچے لگتے ہیں۔ جی تو کرائٹیریا بہرحال بدلا ہے، دینے والوں کا بھی بدلا ہے اور مدارس کی انتظامیہ کا بھی بدلا ہے۔ ہم ایک روایتی روٹ پر چل رہے ہیں، اگر ہمیں بدلنا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو اپنے دور کے حساب سے تعلیم دینی ہوگی، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ، تبھی جا کے ہمارے بچے اتنے قابل ہوں گے کہ اپنے وقت کے آئی پی ایس اور پرائم منسٹر کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چل سکتے ہیں، ان کی ضرورت بن سکتے ہیں۔ تبھی تو ہم سرخرو ہو سکتے ہیں دنیا میں۔ دین تو ہم نے حاصل کر لیا، اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مشن تھا۔ جو 13 علوم آپ کے پاس تھے وہ اس وقت کے اپڈیٹڈ علوم تھے، اسی لیے ان کے بچے اتنے قابل تھے۔ صلاح الدین ایوبی کا سب سے عظیم جو مستشار تھا علی بن نجا، زین